السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، آج کا ہمارا درس ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق کہ ایک موحد مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے نام اسماء، اسم کی جمع ہے، اسم واحد ہے سنگولر اور اس کا پلورل ہے اسماء۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قابل احترام، قابل تعظیم ہے، سب سے زیادہ تعظیم اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اللہ ہی اکیلا اصل تعظیم اور ادب و احترام کا حقدار ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نام اسماء حسنی بھی ادب، احترام اور تعظیم کے حقدار ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی یعنی ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس، کوالٹیز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہمیں ان کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ احترام اللہ عز و جل کا، اور اسی احترام کے تقاضے کے تحت اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اب اس احترام کا تقاضا یہ ہوا کہ جو اللہ کے نام ہیں، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام، جتنے بھی نام ہیں اللہ بہتر جانے کتنے ہیں، یہ تو آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ 99 وہ ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب پاک میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ احادیث میں بیان کر دی ہیں، وہ تو 99 ہیں۔ لیکن صرف 99 نہیں ہیں، اللہ کے نام تو بہت زیادہ ہیں جو اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ہمیں معلوم ہیں، اللہ نے جو بتائے ہیں ان کا احترام ضروری ہے، اور یہ نام دو خانوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ نام ہے جو اکیلے اللہ کے ہی ہیں، اللہ عز و جل کا وہ نام اللہ ہی کے لیے زیبا اور سزاوار ہے۔ اگر ہم رکھنا چاہیں کسی بندے کا تو عبد لگانا ضروری ہوتا ہے۔ عبد کے بغیر نہ ہم وہ نام کسی کا رکھ سکتے ہیں، اور نہ اس نام سے ہم کسی کو پکار سکتے ہیں۔ ایک تو وہ نام ہے، اور دوسرے وہ نام ہے کہ عبد کے بغیر رکھے بھی جا سکتے ہیں، اور عبد کے بغیر جس بندے کا بھی نام ہے اس کو پکارا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دو خانوں میں بانٹے جا سکنے والے نام ہیں، واللہ اعلم۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ان میں سے کچھ نام آپ کے سامنے آئیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اس سے پہلے میں اپنا درس شروع کرنے سے پہلے ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے انشاءاللہ نصیحت اور عبرت کا سبب ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ آج 31 دسمبر ہے، 31 ختم ہو گئی تاریخ، تو اب سورج ڈوبا، دن ختم ہوا، اور ویسے بھی 12 بجے۔ 31 دسمبر اور 1 جولائی کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں، نہ ہمارا دین ان تاریخوں کا پابند ہے، نہ ہمارا جمعہ، نہ ہماری عید، نہ ہمارا کوئی بھی روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ عمرہ، ان تاریخوں کا پابند ہمارا دین نہیں ہے، اور ہمارے دین میں ان تاریخوں کا کوئی شمار بھی نہیں ہے۔ ذرا آپ دیکھیے، یہ 2024 ہے، اور ہجری جو ہمارا اپنا، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ذریعے اللہ نے ہم کو دیا، یہ جو ہماری ہجری تاریخ ہے یہ ہمارا ہے۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سال، جو سن ہے، وہ ہجرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے، نبوت سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کی تو بات ٹھیک ہے، اس پر بجا طور پر ہم انشاءاللہ اگر فخر کریں تو یقیناً بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہماری تاریخیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، ہماری عید کا اعتبار بھی اسی سن سے ہوتا ہے۔ ہم شوال میں عید مناتے ہیں، ہم ذی الحجہ میں عید مناتے ہیں، ہمارے روزوں کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے، ہمارے حج کا تعلق ہمارے ذی الحجہ کے مہینے سے ہے، عاشورہ کا تعلق محرم سے ہے، عرفہ کا تعلق ذی الحجہ سے ہے۔ ہمارے حرمت والے مہینوں کا جو آج سے شاید شروع ہو گیا رجب،
رجب کی ابھی شاید 1 تاریخ ہوگی آج، یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو ہمارے حرمت والے مہینوں کا تعلق بھی رجب ہے، محرم ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ ہے، تو ہمارا یہ 31 تاریخ اور 1 جولائی وغیرہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جان لیجئے کہ اس تاریخ یا اس دن کی، سال کے ختم اور سال کے آنے کی شروعات میں کسی کو مبارکباد دینا، اولاً یہ چونکہ ہمارے دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ غیروں کی رسم ہے، لہٰذا ہمارے علماء اس سے منع کرتے ہیں صاف صاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کا ہمارے دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کسی کو اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ ہمارا سال تو ہجری سال ہے۔ اب آپ اس سے ذرا سوچئے کہ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ کی امیر المومنین خلافت آئی، انہی کے زمانے میں ہجری سن کی شروعات ہوئی، وہاں سے اس کو باقاعدہ سن کے اعتبار سے حکومت نے ہماری منظور کیا۔ اس وقت بھی عیسوی سن تھا نا، آخر یہ 2024 ہے اور ہمارا سن ہجری 1445 ہے، تو 600 سال کا فرق ہے نا۔ تو اس وقت سن عیسوی تھا، لیکن عربوں نے یا خود ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے کیا اس کو ایز اٹ از قبول کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو؟ جی نہیں، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنے لیے سن ہجری کی بنیاد رکھی۔ اب سن ہجری ہمارا اصل سن ہوتا ہے، اور یہ ایک بات اچھی طرح جان لیجئے کہ انسانوں کی عمریں جو مقرر ہیں نا، وہ ہجری سن کے اعتبار سے ہیں، وہ شمسی سورج والے عیسوی سن کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہماری عمروں کا اللہ عز و جل کے جو حساب ہے وہ سن قمری کے اعتبار سے ہوتا ہے، شمسی کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ تو اصل، اور اسی لیے تو چاند 28 رات نکلتا ہے، 29 کو نہیں نکلتا، نکل ہی نہیں سکتا 29 کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی والقمر قدرناہ منازل، اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقدر کر دی ہیں، وہ 28 ہیں۔ 29 تاریخ کو یعنی مہینے کی 29 کو چاند نکل ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر اگر نکلے گا تو 1 کا مانا جائے گا، یعنی جو 30ویں رات آئے گی اگر چاند نکل گیا تو 1 تاریخ کا مانا جائے گا، نئے مہینے کا، اور نہیں نکلا تو یہی مہینہ کنٹینیو کرنا پڑتا ہے ہمارے کو کہ بھائی 28 ہوئی تھی، 29 ہوئی تھی، 29 کے بعد اب 30 ہے آپ کی، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہماری عمروں کا جو حساب ہے وہ محرم اور ذی الحجہ سن ہجری کے اعتبار سے ہے، سن شمسی کا ہمارے دین میں کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس سال کے آنے اور جانے سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا ہم کسی کو اس کی مبارکباد نہیں دے سکتے، اس سال کے آنے اور جانے پر ہم خوشیاں نہیں منا سکتے۔ اگر اللہ نے ہم کو دکانیں وغیرہ دی ہیں تو اس پر آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی آپ بڈی لین وغیرہ چلے جائیں، بڑے بڑے بینر لگا رکھے ہیپی نیو ایئر۔ ہمارا تو نیو ایئر ہے ہی نہیں، ویسے بھی ہم کیسے کسی کو ہیپی بول سکتے ہیں، کیسے کسی کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ اس موقع پر ہم کسی کو بھی نہ ہیپی نیو ایئر بولیں گے، نہ اور کسی طرح کی کوئی مبارکباد دیں گے، اور نہیں جو کچھ بھی مچا رکھا ہے لوگوں نے غدر، اس میں ہم کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ میں تو ایک بات اور کہوں گا کہ ابھی ہم جائیں بازار سے تو بہت سی چیزیں سجی ہوئی دیکھ کر جی للچائے گا ہمارا، یہ مچھلیاں لگی ہیں، یہ کنٹکی ہے، اور وہ نہ جانے کیا 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 ہے، تو کئی دفعہ جی چاہتا ہے نہ، سوچتے ہیں پھر بھی دیکھ کے چلو لے لیتے ہیں، تو مت لیجیے، مت لیجیے، حرام میں نہیں کہتا اس کو، لیکن چونکہ وہ اس کو سجایا گیا اور لگایا گیا انہی کے لیے ہے نا، تو ہم کیوں اپنے آپ کا شمار کرائیں وہاں ان میں، جبکہ ہمارا لینا نہ دینا۔ آپ کو اگر کھانا ہے آج کی بجائے انشاءاللہ کل دن بھر کھائیے، پرسوں دن بھر کھائیے، کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن ابھی کسی بھی طرح سے ہم اپنی شرکت اس میں نہ کریں، میرا مشورہ ہے۔ میں شرعی طور پر آپ کو اس کو حرام یا واجب نہیں بول سکتا، لیکن جو بات میں مناسب سمجھ رہا ہوں آپ کے سامنے اسے رکھ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کے مطابق اپنے عقیدے اور منہج کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب جو ہمارا درس ہے وہ ہے احترام اسماء اللہ تعالی و تغییر الاسم من اجل ذالک۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء ناموں کا احترام یعنی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر کبھی اللہ عز و جل کے نام کا غلط استعمال ہو رہا ہو یا بے حرمتی لازم آ رہی ہو تو ایسی صورت میں اس وجہ سے اس نام کو بدل دیا جائے گا۔ کسی بندے نے ایسا نام رکھ لیا اپنا،
یا اس کے ماں باپ نے جہالت میں نام رکھ لیا اپنے بچے کا اس طرح کا، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ادب اور احترام ضروری ہے، چنانچہ اس ادب اور احترام کا یہ تقاضا ہوگا کہ اس بچے یا اس بندے کا نام بدل دیا جائے، کیونکہ ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ناموں اور صفات کا بھی احترام کیا جائے، بے حرمتی نہ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام، جیسے اللہ، جیسے الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام ہیں جو اس کی صفات پر دلالت یا اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اپنا نام رکھ لے نعوذ باللہ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنا نام رکھ لے الرحمن، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی فرصت میں ان ناموں کو بدلا جائے گا، اور اگر کسی کا ہو ہم اس کو اس نام سے نہیں پکار سکتے، کیونکہ ہماری توحید اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا ایمان اس بات کو متحمل یا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں گے، نہ کسی کا نام ہے تو اس کو اس نام سے پکارا ہی جائے گا، بلکہ جیسے ہی موقع ملے ہم اس طرح کے ناموں کو ہر ممکن طریقے سے تبدیل کریں گے۔ اور اسی طرح سے وہ نام بھی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں مگر وہ اللہ کے نام نہیں ہیں۔ کچھ نام ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہم نے اپنے بچوں یا کسی کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ نام اللہ کے نہیں ہیں، چنانچہ ایسے ناموں کو بھی بدلا جائے گا جبکہ وہ عبد کے ساتھ رکھے گئے ہوں، کیونکہ اگر عبد کے ساتھ وہ نام ہو تو سیدھا سیدھا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا نام ہوگا، تبھی جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الملک وغیرہ، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا ہی نام ہوگا، تبھی عبد ہے۔ اگر وہ اللہ کا نام نہیں ہے اور آپ کو الحمدللہ اس بارے میں آپ اچھی طرح سے معلومات ہیں تو آپ وہ نام بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر ابھی کل ایک شخص کا برتھ ڈے، آپ نے بڑے بڑے اس میں بینر بھی دیکھے ہوں گے، ہے نا؟ وہ نام تو اللہ کا ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام ستیر ہے، اللہ کا نام ستیر ہے۔ تو اگر کسی کا اس طرح کا نام ہے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو جو بولنا تھا بول چکے۔ اسی طرح سے رشید، ہمارے یہاں پر رشید بھی نام رکھا جاتا ہے، رشید اللہ کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح سے وحید نام رکھتے، وحید، عبد الوحید، تو وحید اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام ہے الواحد القہار، ہے نا؟ قرآن کریم میں ہے نا، هو اللہ الواحد، تو اللہ عز و جل کا نام واحد ہے، اللہ کا نام احد ہے۔ احد اور واحد اللہ کے نام ہیں، لیکن وحید اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو یہ تین نام میں نے بطور مثال آپ کے سامنے رکھے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی نام ہوں۔ تو اگر وہ نام اللہ کے ہیں تو دو خانوں میں تقسیم ہوں گے، ایسے نام کہ جو صرف اللہ کے ہیں، اگر ہم وہ نام رکھنا چاہیں اپنا یا کسی کا تو عبد کے ساتھ رکھنا پڑے گا، اور جب بلائیں گے تو عبد لگا کر ہی بلانا پڑے گا، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ اللہ کے ذاتی نام ہیں، عبد کے ساتھ ہی رکھے جائیں گے، عبد کے ساتھ ہی بلائے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ نام ہیں کہ عبد کے بغیر بھی رکھے جا سکتے ہیں اور عبد کے بغیر بھی بلائے جا سکتے ہیں۔ مثلا کسی کا نام عبد المتین، کسی کا نام عبد القوی، تو یہ نام وہ ہیں کہ عبد کے بغیر بھی رکھے جا سکتے ہیں اور عبد کے بغیر ان کو بلایا بھی جا سکتا ہے، جیسے علی، تو علی رضی اللہ عنہ کا نام علی ہی تھا اور وہ نام باقی رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بدلا، حالانکہ اگر بدلنا ہوتا تو سب سے پہلے اسی نام کو بدلتے، لیکن یہ نام نہیں بدلا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سے ایسے نام بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ بغیر عبد کے رکھے بھی جا سکتے ہیں اور بغیر عبد کے اس بندے کو بلایا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے کسی بندے کا نام ہے علی، بے شک صحیح ہے، کسی بندے کا نام ہے عبد العلی تو بھی صحیح ہے۔ اب جس کا نام ہے عبد العلی آپ اس کو علی کہہ کر پکاریں، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ کسی کا نام ہے عبد القوی، آپ اسے قوی کہہ کر پکاریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کا نام ہے عبد المتین، آپ متین کہہ کر پکاریں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تین باتیں بنیادی طور سے آپ یاد رکھیے۔ اب ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ سنن ابی داود اور سنن نسائی کی روایت سے ہے، سنن ابی داود اور سنن نسائی کی روایت سے ہے۔ اس کے راوی خود ابو شریح رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا یہ معاملہ ہوا، انہی کی یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں حاضر، تو آپ نے مجھے، لوگ کنیت سے بلاتے تھے، عربوں میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نام، ایک ہے لقب اور ایک ہے کنیت۔ نام وہ جو ہمارے ماں باپ نے ہمارا رکھا یا ہمارا جو نام ہوتا ہے اس کو نام کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں اس کو۔ دوسرا ہے لقب،
جو ہم اپنی عرفیت رکھتے ہیں، جو اپنی عرفیت رکھی جاتی ہے، کوئی پہچان ہوتی ہے جس نام سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کنیت۔ کنیت کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ ابو لگا کر وہ نام رکھا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم۔ ایسے ہی امام بخاری کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ امام احمد کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ امام مالک کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ ایسے آپ دیکھتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ امام مسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسین۔ عمر بن ابو بکر تو آپ کو معلوم ہی ہے، ابو بکر۔ اچھا، ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص۔ یہ حفص کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حفصہ ان کی بیٹی ہے۔ حفصہ کون ہے جانتے ہیں؟ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے حفصہ، تو اسی سے یہ ابو حفص ہوئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمرو۔ عثمان ذو النورین، ذو النورین دیکھیے لقب ہے نا، فاروق لقب ہے، الصدیق لقب ہے، الصدیق، الفاروق، ذو النورین۔ علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ علی کا لقب کیا ہے؟ علی۔ ابو تراب تو کنیت ہوئی، ابو لگ گیا تو وہ کنیت ہو گئی۔ حیدر، جی حیدر تو نام تھا ان کا، ان کی امی نے ان کا نام حیدر ہی رکھا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کا لقب سوچ کے بتائیے مجھ کو، علی۔ تو اب یہ اس کو کہتے ہیں کنیت، یہ کنیت ہوتی ہے۔ اب کنیت، عربوں میں کنیت کا رواج اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کنیت کا رواج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ کنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بڑے بچے، جو بھی اس کا لڑکا یا لڑکی جو بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا بچہ، اس کے نام پر اپنا نام رکھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے قاسم، تو آپ ابو القاسم ہوئے۔ ایسے ہی جس کا بھی آپ دیکھیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آدمی شادی سے پہلے اپنا لقب، اپنی کنیت رکھ لیتا، اس امید میں کہ جس کو کہتے ہیں امید، کہ انشاءاللہ آگے اللہ عز و جل اولاد سے نوازے گا تو بڑے بچے کا نام یا بچی جو بھی ہے اس کا ہم یہ نام رکھیں گے، اس کے اعتبار سے ہماری یہ کنیت کہلائے گی۔ اس کو کنیت کہتے تھے۔ تو بعض دفعہ یہ کنیت اولاد کے نام پر سے اپنی کنیت ہوتی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم سے ابو القاسم ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ حفص سے ابو حفص ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ عمرو سے ابو عمرو ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کا آپ ہمیں بتائیں گے۔ کنیت تو آپ کو معلوم ہے، لقب، جیسے ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن علی، ان کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو یہ تو اولاد کے نام پر جو آدمی اپنا نام رکھتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ کنیت ایک اور ہوتی ہے جو کسی پیشے کی طرف، جو اس کا انسان کا پیشہ تھا، جو کام تھا جس سے وہ مشہور ہوا، اس کی طرف ہوتی ہے۔ کبھی کنیت کسی مہارت کی طرف ہوتی ہے، جیسے ابو بکر۔ تو ابو بکر، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا کہ وہ بکر کے ابا ہیں، جی نہیں، اب کا مطلب ہوتا ہے ماہر۔ تو چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹوں کے بہت زیادہ ماہر تھے، اونٹ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹوں کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کو اونٹ کو دیکھ کے سمجھ لیتے تھے یہ کیسا ہے، کیا ہے، اس کا پرفارمنس کیسا رہے گا، اور اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، اور یہ کس نسل کا ہے۔ ایسے بہت سے اونٹوں کے ان کو باپ دادا تک کو پہچانتے تھے ماشاءاللہ، اللہ عز و جل نے ان کو کافی اس میں مہارت دی تھی، تو ابو بکر کہلائے۔ تو ان کنیت کئی دفعہ انسان یا تو اپنے بیٹے کے نام پر، اولاد کے نام پر، جیسے ابو حنیفہ ہے نا، تو یہ کنیت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے، ان کا نام نعمان ہے، لیکن کنیت کیا ہے ان کی؟ ابو حنیفہ۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے بچوں کے نام پر اپنا نام رکھتا ہے، بعض دفعہ کسی پیشے کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی مہارت کسی فن میں، کسی علم میں اس کو ہوتی ہے تو اس کو وہ کنیت اس کی پڑ جاتی ہے، تو یہ کنیت ہے۔ تو عربوں میں یہ تین چیزیں تھیں، اسم، لقب اور کنیت۔ اب ہمارے یہاں تو کنیت ہے ہی نہیں، حالانکہ کنیت رکھنا چاہیے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ آپ عام طور سے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں سے ان چاروں کو یہیں پر دیکھ لیجئے، ہر ایک کی کنیت ہے، ابو بکر ہے، ابو حفص ہے، ابو عمرو ہے، ابو الحسن ہے، ابو تراب ہے۔ ایسے ہی عام طور سے آپ پائیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی یہاں کنیت کا رواج تھا۔ اگر ہمارے یہاں بھی ہو تو انشاءاللہ اس میں اور اچھی بات ہے، مستحب، کم از کم آپ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ عالم۔
اب جتنے بھی یہ نام رکھے جاتے ہیں ان میں دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا نام ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا نام رکھتے ہوئے اگر وہ اللہ کا نام ہے تو پہلے دیکھیں کہ کیا وہ نام عبد کے ساتھ رکھنا ضروری ہے. اگر عبد کے ساتھ رکھنا ضروری ہے تو پھر آپ یا تو وہ نہ رکھیں، اور اگر رکھتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اس بندے کو ہمیشہ عبد کے ساتھ ہی بلائیں گے، بغیر عبد کے نہیں بلائیں گے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن مثال کے طور پر. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ ایسے نام ہیں کہ بغیر عبد کے رکھے جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جیسے جنرل نام ہوتے ہیں انہی کے اعتبار سے وہ نام بھی مانے جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم کو اگر کنیت رکھنی ہے تو ہم سوچیں کہ چلو کنیت رکھ لیتے ہیں اللہ کے کسی نام پر. مثلا مثال کے طور پر ایک نام ہے الاعلی، قرآن کریم کی ایک آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے؟ تو کسی بندے کا نام الاعلی نہیں رکھا جا سکتا. ہاں علی رکھا جا سکتا ہے، علی کا تو ثبوت ہم کو مل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثبوت مل گیا، بات ہی ختم. لیکن الاعلی کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا. اور جب الاعلی نام نہیں رکھا جا سکتا تو کوئی کسی کو ابو الاعلی کہہ سکتا ہے کیا؟ لہٰذا سوچ لو، میں کسی کے بارے میں بول نہیں رہا ہوں، بس ایک نام آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جس کا بھی ہوگا آپ بہتر سمجھ سکتے ہو کس کا ہے، کیا ہے، کیوں ہے، وہ آپ اس کا فیصلہ کر لیں. ورنہ یہ جان لیجئے کہ الاعلی اکیلا اللہ عز و جل ہے نا. لہٰذا کوئی اپنے آپ کو اگر ابو الاعلی کہلوائے تو یہ مناسب ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. وہ اپنے آپ کو عبد الاعلی کہلوائے، ہمیں کیا اعتراض؟ کیا کہلوائے وہ اپنے آپ کو؟ عبد الاعلی کہلوائے، بھائی اچھی بات ہے، لیکن عبد ہٹا کر کیا لگائیں؟ ابو الاعلی. تو یہ مناسب نہیں، بالکل مناسب نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کا ایسا نام ہے یا کنیت ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بدلنا چاہیے. اور اگر ہم بدلنے پر قادر نہ ہو، نہیں ہے بھائی ہمارے تھوڑی کچھ چلتی ہے، ہم بدلنے پر قادر نہیں ہیں تو کم از کم اس نام سے اس کو نہ پکاریں، ہم اس کا وہ نام ہم نہ لیں، کوئی اور اس کا جو نام ہوگا یا کوئی لقب ہوگا، جو بھی ہوگا ہم وہ ذکر کریں، لیکن یہ کسی کو بھی یہ نہ کہیں، ابو الاعلی نہ کہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر جگہ اب کا معنی، جیسے کہ ابھی شیخ آپ نے بتایا، ہر جگہ اب کا معنی باپ نہیں ہوتا. معنی ہم نے ہر جگہ اب کا معنی باپ نہیں ہوتا، ابھی ہم نے خود بتایا آپ کو. جیسے ابو بکر تو اونٹ کا باپ تھوڑی ہے، وہ اونٹوں کا ماہر ہے، صحیح بات ہے. ہر جگہ اب کا معنی باپ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی آپ سنیں گے فوراً دماغ میں کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے نا. جیسے ابو القاسم آپ نے سنا، فوراً آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ قاسم کا باپ آیا نا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے نام ہیں، اگر آپ کنیت رکھتے ہیں تو انسان کے دماغ میں پہلا تصور تو اللہ کے ناموں ہی کی طرف جائے گا، پھر آپ بعد میں کچھ بھی اس کی تشریح کرتے رہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اب کا معنی ماہر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو خود بتایا. اب کا معنی والا بھی ہوتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. اب کا معنی ہوتا ہے والا، اب کا معنی ہوتا ہے ماہر. تو ابو الاعلی میں کیا آپ اس کا ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ ٹرانسلیشن کر کے بتاؤ، کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ ہو رہا ہے کچھ؟ اگر ہو تو مجھے بتائیے. آج نہیں، ہفتے بھر بعد اگلا ہفتہ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ، اس کے اگلے ہفتے انشاءاللہ. جب تک ہمارے دروس چلتے رہیں گے تب تک آپ کبھی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے 3 معنی آپ کو بتائے اب کے، ایک ہے باپ، ایک ہے والا، ایک ہے ماہر. تو اب یہ آپ نے کہا ابو الاعلی، تو یہاں کون سا ٹرانسلیشن کریں گے آپ؟ نہ باپ کر سکتے، نعوذ باللہ، یہ تو اور خرافات در خرافات، ظلمات بعضها فوق بعض، گندگی پر گندگی. اور اگر آپ اس کا معنی ماہر کریں گے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور اس کا معنی والا کریں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہوئی. لہٰذا احتیاط کریں، اسی میں خیر ہے. اب جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت سے ہے. ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتایا. پوچھا آپ کی تمہاری کنیت کیا ہے؟ میں نے کنیت بتائی. تو میری کنیت تھی ابو الحکم. کیا کنیت تھی؟ ابو الحکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الحکم وإلیہ الحکم. قلت ان قومی
اذا اختلفوا فی شیء اتونی فحکمت بینہم فرضی کلا الفریقین. میں نے کہا کہ میری کنیت ابو الحکم ہے. ابھی اس کا ترجمہ کریں گے ہم انشاءاللہ. میں نے کہا کہ میری کنیت ابو الحکم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الحکم. حکم چیف جسٹس، سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا، درست فیصلہ کرنے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم یعنی درست سچا مضبوط فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے. بے شک اللہ ہی حکم ہے، یعنی مضبوط اور درست فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے. وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور حکم نافذ کرنا، حکم اور فیصلے کرنا اللہ کا ہی کام ہے. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، قرآن کریم کی آیت ہے. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فیصلے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. فیصلے کرنا اور فیصلوں کو نافذ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا کام ہے. تم کیسے حکم ہو سکتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ ان قومی اذا اختلفوا فی شیء، میرے خاندان قبیلے برادری کے لوگ جب ان کا کسی بھی معاملے میں کسی بھی بات کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے فاتونی، میرے پاس آتے ہیں، وہ مسائل لے کر میرے پاس آتے ہیں. فحکمت بینہم، میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. فرضی کلا الفریقین، تو دونوں گروہ مطمئن ہو جاتے ہیں، میرے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس پر راضی ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس وجہ سے میری قوم نے میرا لقب کیا رکھ دیا؟ ابو الحکم. چنانچہ میری قوم نے میری کنیت ہی رکھ دی ابو الحکم، یعنی سچے مضبوط اور درست فیصلہ کرنے والا. سچے مضبوط اور درست فیصلہ کرنے والا میری قوم نے میرا نام رکھ دیا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گئی بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے کیونکہ یہ بات عقیدے کی تھی جیسے کہ ہم نے بتایا. تو اب آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن ھذا فما لک من الولد قلت ثلاثہ. شریح و مسلم و عبداللہ. قال فمن اکبرهم قلت شریح. قال صلی اللہ علیہ وسلم فأنت ابو شریح. یہ حدیث ہو گئی پوری. میں نے کہا کہ میری قوم، میری برادری، میرے خاندان والوں میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ سب میرے پاس آتے ہیں، اپنا مقدمہ میرے پاس پیش کرتے ہیں اور پھر میں سوچ کر سمجھ کر اچھی طرح سے غور کرنے کے بعد جو فیصلہ کرتا ہوں تو میری برادری کے لوگ میرا فیصلہ قبول کر لیتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے میرے خاندان والوں نے میرا نام کیا رکھ دیا؟ ابو الحکم، درست مضبوط فیصلہ کرنے والا، کہ جس کے فیصلے پر سب راضی ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث نہیں کی ان سے، بلکہ کہا ما احسن ھذا، یہ تو بہت اچھا کام کرتے ہو تم، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ذرا یہ بتاؤ فما لک من الولد، کیا بچے ہیں تم کو؟ کیا تمہیں ولد، اولاد، کیا تمہیں بچے ہیں؟ میں نے کہا 3 لڑکے ہیں مجھ کو، شریح، مسلم اور عبداللہ نام. میں نے کہا میرے 3 لڑکے ہیں، شریح، مسلم اور عبداللہ. قال، آپ نے پوچھا فمن اکبرہم، ان میں سے بڑا کون ہے؟ ان میں سے بڑا کون ہے؟ قلت شریح، میں نے کہا ان میں سب سے بڑا بچہ میرا شریح ہے. قال فانت ابو شریح. بات ختم ہوئی. آپ اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا وجہ بحث نہیں کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام نے بھی کبھی کسی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث نہیں کی. اچھا ایسا کیا فرق پڑتا ہے؟
لوگ میرے پاس آتے ہیں اسی وجہ سے، اگر ابو الحکم کہہ دیا میں تھوڑی اللہ کی برابری کرنے والا ہوں، رہنے دیں، میری قوم تھوڑی مجھ کو اللہ کے برابر سمجھتی ہے، میرے دل میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے، میری نیت ایسا کچھ ہوا جی نہیں، باتیں ختم ہوئی۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے، آپ کا جو بھی آپ کا عالم ہو یا جو شخص بھی آپ کے سامنے ثبوت اور دلیلوں کے ساتھ ایک بات رکھ رہا ہو، تو پھر اب وہاں پر بحث کرنا ختم ہے، وہاں بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ کو بتا دیا گیا نا کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب کیا فرض ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا کہ بس آمنا صدقنا سمعنا و اطعنا، خلاص بات ہی ختم ہوئی۔ آمنا صدقنا سمعنا و اطعنا۔ اب دیکھیے انہوں نے کوئی بحث نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اولاد ہے تم کو؟ یہ کام جو کرتے بہت اچھا ہے، اولاد ہے کیا؟ کہاں؟ 3 لڑکے ہیں، شریح، مسلم، عبداللہ۔ آپ نے پوچھا ان میں سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شریح۔ فرمایا فانتا ابو شریح۔ اب پوری جتنی بھی روایتیں ان کی آ رہی ہیں وہ کس کنیت سے آ رہی ہیں؟ ابو شریح۔ انہوں نے پھر کبھی نہیں کہا اپنے آپ کو ابو الحکم، پھر کبھی نہیں کہا۔ کہ ایک بات جو میری سمجھ میں آ گئی، میرے منہج کی، میرے عقیدے کی بات ہے، میرے اللہ کا اس سے حق خراب ہو رہا ہے، میری توحید پر حرف آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے سامنے اس بات کو واضح کر رہے ہیں، اس کے بعد اب میرے لیے بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریق تھا، یہی ان کا منہج تھا کہ بات سمجھ میں آ گئی، صاف بات ہے، دلیل مل گئی، بات ختم ہو گئی، اب اس کے آگے کوئی بھی بات ہمیں نہیں رکھنا۔ تو معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا احترام ہم پر فرض ہے، اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ کے ناموں یا صفات پر کوئی حرف آ سکتا ہو یا اس میں گستاخی سمجھی جا سکتی ہو، تو اس وجہ سے اپنا یا اپنے بچے کا نام تک بدلا جائے گا۔ اپنا نام یا اپنے بچے جس کا بھی نام ہے وہ نام بھی بدلا جائے گا، وہ کنیت بھی بدلی جائے گی۔ اب حکم، درست اور صحیح فیصلہ کرنے والا کون ہے کہ جس کا ہر فیصلہ نافذ ہو، جس کے فیصلے پر کسی کو اعتراض کا حق نہ ہو، وہ کون ہے؟ خلاص ہو گئی بات۔ آپ اور ہم تھوڑی ہو سکتے ہیں، ہماری تو کوئی سپریم کورٹ تک میں آپ دوبارہ پیٹیشن داخل کر سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ایسا کوئی فیصلہ سپریم کورٹ سے ہو جائے تو پھر وہ آپ کو مدت دیتے ہیں مہینہ 2 مہینے کہ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو آپ دوبارہ سے، لیکن اللہ کے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کا فیصلہ سچا ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس پر کہیں سے بھی حرف رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اس پر نظر ثانی کی اور ری چیکنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اکیلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی جو نام ہے الحکم، اللہ کے علاوہ نہ کسی کا رکھا جا سکتا ہے، اور اگر رکھیں گے تو کیا کہہ کر رکھیں گے؟ عبد الحکم، یہ نام رکھیں گے ہم۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا، وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی، آپ کے بچے کا نام کیا ہے؟ ابو بلال۔ آپ کے؟ ابو عمر۔ جی، ایسے جو بھی آپ کے؟ ابو عبد السلام، جس کا بھی جو بھی نام ہو اپنے بچے کا وہ اوپر رکھے۔ میری بیٹی کا نام ہے سارہ، تو میں ابو سارہ، لڑکی ہے تو لڑکی، اور اگر لڑکے کا رکھوں تو زہیر، ابو زہیر۔ جو بھی اللہ نے آپ کو بڑا بچہ دیا ہے، اگر آپ بڑے بچے کے نام پر دیکھیں تو لڑکا ہے لڑکی، جیسے امام ابو حنیفہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی عمر ابو حفص، تو بڑی لڑکی کے نام پر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، اور بڑا لڑکا اگر آپ رکھنا چاہیں تو آپ بڑے لڑکے کے نام پر کنیت رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک عجیب و غریب ایک بات آ گئی تو چلو آج بات کرنے کا تھوڑا سا میرا دل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کارڈ چھپاتے ہیں، شادی کارڈ ہے نا، اس میں لڑکی کا نام ہی نہیں لکھتے ہم، ہے نا، اس پر مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے۔ بھائی لڑکی کا نام کیوں نہیں لکھتے؟ لڑکی کا نام اگر پردہ ہوتا، اگر تو قرآن میں تو ایک عورت کے نام سے پوری سورت ہے، مریم۔ اگر لڑکی کا نام پردہ ہے، آپ کارڈ میں نہیں لکھتے، اسکول میں لکھا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہے، آدھار کارڈ میں لکھا ہوا ہے، پین کارڈ میں لکھا ہوا ہے، پاس بک میں لکھا ہوا ہے، چیک بک میں لکھا ہوا ہے، ساری دنیا کو نام کیا چہرہ تک معلوم ہے، دور سے دیکھ کے پہچان لیتے اس کو، سب ہوتا ہے، لیکن شادی کارڈ میں نام، عجیب، شادی کارڈ میں نام نہیں لکھتے، یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی کارڈ اب کیا ضرورت ہے اس کی؟ واٹس ایپ پہ بھیجو نا بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے فلاں لڑکی سے، ختم ہو گئی بات، فری کا کام ہو گیا۔
آپ اس میں 200 500 روپے خرچ کرتے، بھائی زیادہ ہے تو کسی مسجد میں لگا دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم بچے کی اس سے کفالت کر لو، یا اور اپنی جائز ضرورتیں پوری کر لو، بچہ کے عمرے کو چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، اچھے کپڑے پہن لو، اچھا کھا لو. لیکن یہ شادی کارڈ میں 500 200 روپے فضول خرچی، اور کم عقلی ہے، فضول خرچی نہیں، فضول خرچی برداشت، کم عقلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بے وقوفی ہے یہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم لکھتے ہیں دختر نیک اختر، ایسا لکھتے ہیں نا، اللہ سے ڈرو، بدعقیدگی. تو ستارہ اختر کسے کہتے ہیں؟ ستارہ، یعنی یہ لڑکی جس کے ستارے اچھے ہیں، نعوذ باللہ. ارے کیا ہماری تقدیر یہ بے جان ستاروں سے وابستہ ہے کیا؟ میں ستاروں سے اشرف ہوں. انسان ستاروں سے ہے کہ نہیں اشرف؟ ستارے بے جان ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گے، ہم ختم ہونے والے تھوڑی ہیں. اللہ نے ہمارے باپ کو جنت میں رکھا تھا، ہماری منزل وہ ہے. تو ستارے تو ختم، ان کی عمر ختم، اور ہزاروں ستارے آ کے ختم بھی ہو گئے. کتنے روزانہ مرتے رہتے ہیں ستارے، ان کی عمر ایک ساتھ تھوڑی رہتے، وہ نئے ستارے پیدا ہوتے رہتے ہیں، پرانے ستارے جاتے رہتے ہیں. اور ایک وقت آئے گا سب کل من علیہ فان، انسان مرنے کے بعد دوبارہ آئے گا نا اللہ کے دربار میں. تو انسان اشرف ہے فرشتوں سے. اور تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کا ستاروں کے گرنے پڑنے آنے جانے سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ہم کیا لکھتے شادی کارڈ پر؟ دختر نیک اختر. ارے بھائی اپنی بیٹی کا نام لکھتا، یا جو تیری بہو بننے والی تھی اس کا نام لکھتا کہ میرے بیٹے کی فلاں کی فلانا سے شادی ہے، تو اس کی بجائے دختر نیک اختر لکھ کے سارا کباڑا کر رہے ہیں عقیدے کا. غلط ہے. اگر کہیں بھی ایسا دیکھو نا، فوراً ٹوکو اس کو کہ بھائی لڑکی کا نام پردہ نہیں ہے. اگر پردہ ہی ہوتا تو قرآن کریم میں پوری سورت ہے مریم کے نام سے، فرشتے پکار رہے ہیں یا مریم، یا پکار رہے تھے نا فرشتے یا مریم، فرشتوں نے پکارا یا مریم. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ نہیں لڑکی کا نام ایسا ایسا، تو کہنا بھیا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام یاد ہیں کیا؟ وہ خوش ہو جائے گا، ہاں مجھے یاد ہے، فاطمہ زینب. کہے گا بے شرم ہے تو. ارے بے شرم انسان خود کی بیٹی بہن کا نام چھپاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں ان کا نام لیتا ہے. اچھا چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام یاد ہے کیا؟ 2-4. وہ گھبرا جائے گا کہ کیا ہو گیا، تو معلوم ہو کہ تو بھی نہیں بتائے گا. تو جان لیجئے کہ لڑکی کا نام پردہ نہیں ہے میرے بھائی. اور آپ بلا کارڈ دینے کا مطلب ہی کہ گواہ رہو، یا کارڈ یا دعوت کا، شادی کی دعوت یا کارڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہے نا. اب جب آپ نے لکھا کہ فلاں لڑکے کی شادی دختر نیک اختر سے، اب اس بندے کی 5 بیٹیاں ہیں، کس دختر سے ہے؟ ہاں، تو گواہ میں کیسے بنوں گا جب مجھے دختر کا نام ہی معلوم نہیں ہوگا؟ دوسری بات، بلکہ تیسری بات یہ ہے کہ اعلان میں نام کے بغیر اعلان کیسے ہوگا؟ جیسے مثلا کاشف بھائی نے اللہ برکت دے ان کے ایک دکان کھولی، اب وہ یہاں آ کر کہیں میں نے ایک دکان کھولی ہے، اب کاہے کی دکان ہے، کیا نام ہے، یہ تو پوچھیں گے نا. میں نے ایک دکان کھولی، آپ لوگ سب آئیے. اب کیسے جائیں گے؟ کچھ تو پتا چلے. تو لڑکی کا نام یہ گواہی کے بغیر کیسے، آپ نام کے بغیر گواہی کیسے دیں گے؟ ہم لوگ جو سب نکاح کی محفل میں اکٹھا ہوتے ہیں تو تبرک کھانے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے اپنے بھائی کی خوشی میں شرکت کرنا ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے اپنے بچی کے نکاح میں مجھ کو بلایا ہے، اس کی خوشی میں شریک رہوں، تھوڑی سی اس کو دعا دے دوں، اور جو کچھ بھی ہے. اب لڑکی کا نام ہی معلوم نہیں ہوگا تو میں گواہ کیسے بنوں گا؟ تو شادی کارڈ پر اگر آپ پہلے تو چھاپو مت، اور اس کے بعد جو بھی آپ چھاپ رہے ہیں واٹس ایپ پر دعوت دے رہے ہیں کسی کو، تو لڑکے کے نام کے ساتھ لڑکی کا نام بھی لکھا جائے. انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. واللہ عالم وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.